الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القدوری رحمہ اللہ تعالی: وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى، لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل، ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس، وبشمه إذا كان يعرف بالشم، وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق، كما في البصير، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له، لأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلم۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رزئت، وقال قد رضيت، سقط خياره، لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز، كتحريك الشفتين يقام مقام القرأة في حق الأخرس في الصلاة، وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج۔ وقال الحسن: يؤكل وكيلا بقبضه وهو يراه، وهذا أشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن رؤية الوكيل عند الامام كرؤية المؤكل على ما مر آنفا۔ عبارت کا ترجمہ: اور نابینا کی خرید و فروخت جائز ہیں، اور جب وہ خریدے تو اس کو خیار حاصل ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی چیز خریدی جس کو اس نے نہیں دیکھا، اور ہم اس کو سابق میں بیان کر چکے۔ پھر اندھے اور نابینا کا خیار یعنی خیار رؤیت مبی کو ٹٹول کر چھونے سے ساقط ہو جائے گا، جبکہ وہ ٹٹول کر چھونے سے پہچانی جاتی ہو، اور سونگھنے سے ساقط ہوگا جبکہ وہ سونگھ کر پہچانی جاتی ہو، اور چکھنے سے ساقط ہوگا جبکہ وہ چکھنے سے پہچانی جاتی ہو، جیسا کہ بینا کے حق میں۔ اور غیر منقولہ جائیداد خریدنے کی صورت میں اس کا خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے واسطے وصف بیان کیا جائے، کیونکہ وصف دیکھنے کے قائم مقام ہوتا ہے،
جیسے بیع سلم میں۔ اور حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہیں، اگر اندھا ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اگر آنکھ والا ہوتا تو مبی کو دیکھ لیتا اور اس نے کہا میں راضی ہوں، تو اس کا خیار رویت ساقط ہو گیا، کیونکہ مقام عجز میں تشبیہ بھی حقیقت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ جیسے نماز میں گونگے کے حق میں ہونٹ ہلانا قرأت کے قائم مقام ہے، اور حج میں اس شخص کے حق میں جس کے سر پر بال نہیں ہے استرا پھیرنا سر منانے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور حسن ابن زیاد نے کہا کہ وہ ایک شخص کو وکیل بنائیں جو دیکھنے کی حالت میں مبیع پر قبضہ کرے، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک اعمیٰ یعنی نابینا شخص اگر مشتری و خریدار ہو تو اس کے لیے خیار رویت ثابت ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی چیز خریدی جو اس نے نہیں دیکھی، اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدنا جائز ہے، اور خریدنے والے کو خیار رویت ثابت ہوگا، اور نابینا شخص اس بینا آدمی کی طرح ہے جو بن دیکھے بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدتا ہے۔ پس نابینا کا بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدنا اور اس کے لیے خیار رویت کا ثابت ہونا جائز ہے، جیسے بینا کے حق میں جائز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص پہلے بینا تھا پھر نابینا ہو گیا تو اس کی خرید و فروخت بلا شبہ جائز ہے، اور اگر کوئی مادرزاد نابینا ہو تو اس کی خرید و فروخت بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے نہ تو رنگوں کا علم ہے اور نہ وہ صفات سے واقف ہے، اس لیے اس کے سامنے مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل کے اوصاف اور رنگ بیان کرنا بے سود ہوگا، مفید نہیں ہوگا، اور جب مبیع کے اوصاف اور رنگوں کا بیان کرنا بے سود ہے، مفید نہیں ہے، تو اس کے نزدیک مبیع مجہول اور غیر معلوم ہے، اور مجہول کی خرید و فروخت ممنوع ہے،
اس لیے مادرزاد نابینا کی خرید و فروخت ناجائز اور ممنوع ہے۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ مادرزاد اور غیر مادرزاد دونوں طرح کے اندھوں کے ساتھ نابیناؤں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں اور اس پر کوئی نکیر بھی نہیں کرتا، اور بلا نکیر تعامل ناس حجت شرعیہ ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کا کسی چیز پر اجماع کرنا حجت شرعیہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً نابینا کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مادرزاد نابینا اگر خرید و فروخت کا مالک نہیں ہے تو وہ دوسرے کو خرید و فروخت کا وکیل بنانے کا بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص خود خریدنے کا مالک نہیں ہے وہ دوسرے کو وکیل بنانے کا اختیار بھی نہیں رکھے گا۔ اب اگر مادرزاد نابینا کو کھانے کی چیزوں کی ضرورت پیش آئے اور بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ تو اس کو خریدنے کی اجازت ہے اور نہ ہی خریدنے کے واسطے کسی کو وکیل بنانے کی، تو وہ غریب بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا، اور اس کی قباحت معمولی عقل رکھنے والے پر بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام پر مخفی ہو، اس لیے مادرزاد نابینا کی خرید و فروخت بھی جائز قرار دی گئی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نابینا کا خیار رویت کب ساقط ہوگا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مبیع اگر ایسی چیز ہو جو ہاتھ سے ٹٹول کر پہچانی جا سکتی ہو تو مبیع کو ٹٹول کر چھونے سے نابینا کا خیار رویت ساقط ہوگا، اور اگر مبیع ایسی چیز ہو جو سونگھ کر پہچانی جا سکتی ہو تو سونگھنے سے اس کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا، اور اگر مبیع ایسی چیز ہو جو چکھ کر پہچانی جا سکتی ہو تو چکھنے سے اس کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ ان چیزوں میں بینا کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر نابینا شخص نے کوئی غیر منقولہ جائیداد خریدی، اگر نابینا شخص نے کوئی غیر منقولہ جائیداد خریدی جیسے درخت یا مکان خریدا یا زمین خریدی، تو اس کا خیار رویت اس وقت تک ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے سامنے بھرپور طریقے سے مبیع کا وصف بیان نہ کر دیا جائے، کیونکہ بیان وصف رویت کے قائم مقام ہوتا ہے۔
جیسے بیع سلم میں مسلم فیہ یعنی مبیع معدوم ہوتی ہے، لیکن بیان وصف مسلم فی کے قائم مقام ہے۔ پس جس طرح بیع سلم میں مسلم فیہ کے بیان اوصاف کو مسلم فیہ کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نابینا کے حق میں مبی کے بیان وصف کو رویت کے قائم مقام مان لیا گیا ہے، اور رویت مبی کے بعد بیع پر راضی ہو جانے سے چونکہ خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے نابینا کے سامنے اگر مبی کا وصف بیان کر دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا تو اس کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ جب نابینا ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اگر آنکھ والا ہوتا، بینا ہوتا تو مبیع کو دیکھ لیتا، بس ایسی جگہ کھڑا ہو کر نابینا نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو اس کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا، اگرچہ مبی کے اوصاف اس کے سامنے ذکر نہ کیے گئے ہوں، کیونکہ عجز کی صورت میں تشبیہ حقیقت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز میں گونگے کے حق میں ہونٹ ہلانا قرأت کے قائم مقام ہے، اور حج میں گنجے کے حق میں سر پر استرا پھرانا حلق کے قائم مقام ہے، اسی طرح نابینا کا ایسی جگہ کھڑا ہونا جہاں سے بینا آدمی کو مبی نظر آ سکتی ہو، اس کے دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ حسن ابن زیاد نے فرمایا کہ نابینا کسی کو اس بات کا وکیل کر دے کہ وہ مبی کو دیکھ کر قبضہ کرے، جب وکیل بالقبض مبی دیکھ کر قبضہ کرے گا تو نابینا کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے زیادہ مشابہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وکیل کا دیکھنا موکل کے دیکھنے کے مانند ہے، جیسا کہ سابق میں گزر چکا، اور موکل کے مبی کو دیکھنے سے اس کا خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے، لہذا وکیل کے دیکھنے سے بھی موکل کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔